السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، رجب، شعبان اور رمضان المبارک میں ثابت شدہ اور غیر ثابت شدہ معلومات کی سیریز میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ آج کے قسط میں آپ کے سامنے معراج، اسراء اور معراج کے بارے میں 7 مرحلے آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ تو پہلے مرحلے میں گفتگو کروں گا کہ وہ بیک گراؤنڈ کیا تھا، وہ حالات کیا تھے، اور وہ جگہ کون سی تھی جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا، اور اس وقت پر کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا حالات تھے، اور کن حالات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی مبارک زندگی گزر رہی تھی۔ دوسرے مرحلے میں یہ گفتگو کروں گا انشاءاللہ کہ وہ مہینہ کون سا تھا اور اس کی تاریخ کیا تھی، اور اسی طریقے سے اس بارے میں علماء کرام کے اقوال کیا ہے، وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اور تیسرے مرحلے میں یہ گفتگو رکھوں گا کہ کیا معراج کا واقعہ ایک مرتبہ ہوا یا 2 مرتبہ، یا اسی طریقے سے کہ صرف خواب میں ہوا یا جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ اس بارے میں اہل علم اور اسی طرح متفقہ عقیدہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ چوتھے مرحلے میں یہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ کہ شق صدر کے تفصیلات کیا ہے، کہ سینہ چاک کیا گیا تو اس وقت پر ہمیں کیا تفصیلات ملتی ہیں۔ پانچویں مرحلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہوا، کتب احادیث میں ہمیں کیا کیا تفصیلات ہمیں اس بارے میں ملتی ہیں۔ چھٹواں مرحلہ ذرا قدر تفصیلی ہوگا، ڈیٹیل میں ہوگا، کیونکہ بہت ساری معلومات ہے اس میں، کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے آسمان کی طرف جو آپ کو معراج ہوئی، یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف اسراء ہوئی، اور مسجد بیت المقدس سے آسمان کی طرف جو معراج ہوئی، یعنی آسمان کا سفر، ایک ہے دنیاوی اور زمین کا سفر ہے، اور ایک ہے اس زمین سے آسمان کی طرف جو سفر ہے معراج۔ تو ہمیں تفصیلی طور پر پھر معراج کے کتب احادیث میں ہمیں کیا تفصیلات ملتی ہیں، اور 7ویں مرحلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پھر واپسی بیت المقدس سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو اس دوران کیا کیا واقعات پیش آئے، اور پھر آنے کے بعد کفار قریش کا کیا رد عمل تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کس طریقے سے تصدیق تھی، کس طریقے سے ایمان تھا، اور ہمارا عقیدہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع کرتے ہوئے ایمان والا کیسا ہونا چاہیے۔ تو آئیے، بڑی دلچسپ گفتگو اور پورے حوالوں کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے سامنے، جنرلی آپ واقعات اردو میں سنتے ہیں، تو میں چاہتا تھا کہ اردو کے ساتھ ساتھ وہ احادیث میں، کتب احادیث میں جو عربی جملے آئے ہیں، درمیان میں آپ کو وہ عربی جملے بھی بتاتا چلوں، اور ساتھ میں حوالہ دیتا رہوں گا، تاکہ آپ کو یہ واضح ہو جائے کہ میں جو بتا رہا ہوں وہ ایک مستند کتاب ہے، اور اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طریقے سے دیگر محدثین نے جو صحیح کہا، حسن کہا، مقبول کہا، اس طرح کے میں تفصیلات بتاتے ہوئے آگے لے کر جاؤں گا آپ کو، تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ حوالہ ہے، یہ عربی میں عبارت ہے، اس سے یہ مطلب نکلتا ہے، تو آپ کو بلیو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو آئیے پہلے مرحلے میں ہم گفتگو کرتے ہیں کہ وہ کیا حالات تھے۔ 7 مرحلے میں گفتگو ہوگی ہماری انشاءاللہ۔ پہلا مرحلے میں یہ گفتگو رکھوں گا کہ معراج کی شروعات، یعنی اس زمانے میں وہ کیا حالات تھے اور وہ کیا بیک گراؤنڈ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ زندگی کو آپ اس طریقے سے بانٹ سکتے ہیں کہ نبوت ملنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال باحیات رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، آپ نبی بنائے گئے۔ اس کے بعد 23 ایئرس میں سے
13 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में ही थे, तो गोया कि 40 साल मक्के में थे, फिर उसका 13 साल मक्के में, तो कुल मिलाकर हो गए 53 साल। तो 53 ईयर्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मक्के में थे। बाद में आप हिजरत करते हैं और बाकी के 10 साल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ज़िंदगी गुजारते हैं। आपकी हयात मुबारका मदीना में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकमील पाते और 10 साल आप मदीना में थे और वहीं पर आपकी वफ़ात हुई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र शरीफ मदीना में ही है। ठीक है? पैदाइश मक्के की है और वफ़ात मदीने की है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज का जो वाक़या पेश आया, तो उससे पहले जो हालात थे, तो आप जानते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पै दर पै लगातार गम मिलते रहे। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि कुफ़ार कुरैश ने बैकआउट किया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शअब अबी तालिब में अपने साथियों के साथ आपको वहाँ पर पनाह लेनी पड़ी और बाद मुहद्दिसीन कहते हैं 2 साल और इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किया 3 साल और अक्सर मुहद्दिसीन ने कहा कि 3 साल। तो 3 साल बैकआउट, आप अंदाज़ा लगाएँ कि कोई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों के बारे में कुफ़ार कुरैश ने ऐलान कर दिया कि आपसे कोई तिजारत नहीं करेगा, कोई लेन-देन नहीं करेगा, यहाँ तक कि निकाह नहीं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ तक के सहाबा कहते हैं कि हमको पत्तों पर ज़िंदगी गुज़ारना पड़ा, बाद औक़ात ऐसे भी सख़्त हालात आ गए। तो हमको ज़िंदगी में जब भी शिद्दत की आज़माइश आ जाए, तकलीफ़ें आ जाएँ और आपको अपनों से और दोस्तों से कहीं से आपको सपोर्ट नज़र ना आए, तो ऐसे वक़्त पर शब अबी तालिब को आप ज़हन में रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की मदद आई और शब अबी तालिब का फिर ये जो मुक़ाता था, ये जो बैकआउट था, बहरहाल वो ख़त्म हुआ। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ तो हुई, अभी ये तकलीफ़ से सँभल भी नहीं पाए थे। फिर उसके बाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात, फिर अबू तालिब की वफ़ात। तो आप जानते हैं कि बिग सपोर्टर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खूब सपोर्ट करने वाले और खूब साथ देने वाले ये 2 बड़ी-बड़ी हस्तियाँ थी। तो ऐसे वक़्त पर इनकी वफ़ात का हो जाना, यहाँ तक कि मौर्रिख़ीन ने नाम दिया आमुल हुज़्न, यानी हुज़्न का साल, यानी गम का साल। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना गम हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर ये बात नोट करते चले जाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए कराम, ताबिईन, बल्कि किबार अइम्मा से साबिक़ा दौर में किसी भी रिवायत से साबित नहीं होता कि आमुल हुज़्न या गम का साल इन्होंने रखा, क्योंकि लोग आज के दौर में नए-नए बिदातें निकालेंगे और फिर इतना ज़्यादा गम करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसान होने के नाते गम होता था, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको एक साल बना दें, एक नाम रख दें और उसको इतना ज़्यादा मुबालगा आराई करें कि जिसकी वजह से लोग मातम करने लगे और उसको जवाज़ बनाने लगे, बिदअतें निकालने लगे, तो ऐसी बात नहीं है। बाद में मुअर्रिख़ीन ने मा शाअ व लम युस्बत जैसी किताबें आप शेख औशन ने जो किताबें लिखी है, इसी तरीके से बहुत सारे मुहद्दिसीन ने जो किताबें लिखी, उसमें आप तफ़सील से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसी कोई रिवायतें नहीं मिलती कि आमुल हुज़्न का इनाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है। तो शअब अबी तालिब का में गम हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तकलीफ़ें आई, फिर उसके बाद वफ़ात खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फिर उसके बाद वफ़ात अबी तालिब। अब इन हालात में फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताइफ का सफ़र भी ज़हन में रखिए आप, तकलीफ़ दह सफ़र। तो इन तकलीफ़ों के बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढारस बनाने के लिए, तसल्ली देने के लिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये इकराम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए शरफ़ है कि आपको आसमान में ले जाया गया, बड़ी-बड़ी निशानियाँ दिखाई गई, मुअज़्ज़ज़ात दिखाए गए, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखाई। वैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान और भरोसा, तवक्कुल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मोहब्बत के खातिर ये सब चीज़ें आप झेल रहे थे। आपका एक अजीब बिलीव और एक ईमान था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर मोहब्बत थी। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए-सबात में कोई कमी नहीं आई। आप उलुल अज़्म मिनर रुसुल के रास्ते पर चल पड़े थे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरादा किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने निशानियाँ दिखाए, अपने कुदरत कामिला, और इसमें वार्निंग है कुफ़ार कुरैश के लिए। इसके अंदर ऐलान था, इस मेराज के वाक़ये के अंदर यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए, कि देखो अब क़यादत
تبدیل ہو رہی ہے، پہلے بنو اسحاق میں تھے، اب بنو اسماعیل کی طرف قیادت جا رہی ہے۔ امامت انبیاء اس بات کی علامت ہے، نبیوں کی امامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی۔ امام کا مطلب ہوتا ہے آگے رہنا، یعنی قیادت۔ اب آگے معاملہ آنے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار، امام الانبیاء ہے، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اب نبوت قیامت تک چلے گی۔ اب اس کے بعد اگر کوئی یہودی اور کوئی عیسائی کہے میں تو اللہ کو چاہتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے نہیں آئے گا، تو نجات نہیں ہونے والی۔ اسی طرح دنیا کا سارے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، آپ کی نبوت کے بعد، اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک پہنچ جاؤں گا بغیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ، تو پھر محمد الرسول اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی کہہ کر واضح کر دیا گیا۔ تو معراج کی رات میں کئی قسم کے اعلانات ہیں، کئی قسم کی بشارتیں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت، آپ کی تثبیت، آپ کے استقامت کے لیے، اعلان کے لیے، تکریم کے لیے، شرف کے لیے، تسلی کے لیے، گویا کہ اسراء اور معراج کا واقعہ بہت اہم معنی رکھتا ہے۔ تو اللہ یہ بیک گراؤنڈ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معراج عطا کی ہے، اور 10ویں ہجری میں، جیسا کہ مورخین کہتے ہیں کہ 10ویں نبوت کے 10ویں سال میں، ہجری نہیں 10ویں سال میں، تو آپ اس کو نوٹ کریے۔ یعنی کہ ہجرت کے بعد جو تاریخ بنتی ہے اس کو کہتے ہیں ہجری تاریخ۔ ہجرت کے بعد ہوتی ہے تو ہجری تاریخ 1 2 3 4، تو ہجرت کے بعد ایسا کہا جاتا ہے۔ لیکن ہجرت سے پہلے تاریخ کیسے بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے تیسرے سال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 10ویں سال، اس طریقے سے بیان کی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے معراج کا واقعہ کب ہوا، تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکے میں 13 سال تھے، تو 13 سال میں سے جو 10واں سال تھا نبی بنائے جانے کے بعد، جو 10واں سال تھا، تو 10ویں سال میں یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اس کو آپ کہتے ہیں العام العاشر، 10ویں سال میں یہ واقعہ پیش آیا، یعنی کہ ہجرت سے 3 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کمزور عقیدہ رکھنے والے مسلمان شک میں آ جاتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان بھی شک کرنے لگتے ہیں۔ کچھ ایسے مسلمان ہیں جو بعض اس میں ایسے ہیں جو حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، تو ان کو جب تک صحیح بخاری کے روایتوں کو رد نہ کرے ان کو چین نہیں ملتا، تو وہ صحیح بخاری کے روایتوں کو رد کر دیتے۔ صحیح بخاری میں حالانکہ واقعہ بلکہ قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1، جیسا کہ اس سے پہلے کہ میں نے قسطوں میں آپ کو بتایا، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 60، سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 6 7 8 9 10 11 12، گیا کہ قرآن مجید میں بھی اسراء اور معراج کے بارے میں آیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر تفصیل سے، صحیح بخاری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کتاب المعراج، آگے میں حوالے دوں گا جو آپ نوٹ کریں گے، اس سے پہلے میں نے بہت سارے حوالے دیے ہیں، تو اس کے باوجود بھی یہ تقریباً 22 حدیث کی کتابوں کا میں نے حوالہ دیا اس سے پہلے قسط میں، اور کہاں کہاں ذکر ہوا ہے۔ اتنے کتابوں میں آنے کے باوجود بھی بعض حدیث کا انکار کرنے والے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث کا انکار کر کے دراصل وہ آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور دراصل بعض مستشرقین نے اسی طرح مغرب سے متاثر ہو کر، ویسٹرن مائنڈ سے متاثر ہو کر، یا عقل پرستی سے متاثر ہو کر، یا عقل پرستوں کی یا معتزلہ کی باتوں سے متاثر ہو کر، بعض مسلمانوں میں بھی بعض کمزور ایمان رکھنے والے معراج کی رات یا اسراء کے واقعات کے اندر شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک مسلمان عقیدہ رکھتا ہے الایمان بالملائکہ، ہمارے ایمان کے 6 ارکان میں کیا ہے، ان تؤمن باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی والیوم الاخر والقدر خیری و شری۔ تو ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں سے ایک ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے، اور فرشتوں کی سرعت اور ان کی تیزی کا یہ عالم دیکھیے کہ وہ آسمان سے آتے ہیں اور انبیاء کرام کو وحی پہنچاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے جو بھی وحی کے ماننے والے ہیں،
اگر کوئی یہودی، اگر کوئی عیسائی یا منکرین حدیث یا کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ میں آسمان سے وحی آنے کا قائل ہوں، فرشتے آتے ہیں اور جاتے ہیں، یہ سب ماننے والا اگر معراج کے واقعے کا انکار کر دیتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ ایک دن وہ فرشتوں کا بھی انکار کر دے گا، تو تب تو سارے نبوتوں کا انکار کر دے گا، سارے وحی کا انکار کر دے گا، تو پھر وہ وہی ماننے والا ہوا کا، وہ قرآن مجید کا ماننے والا ہوا کا؟ تو پھر ایسے مسلمان کو اور اسی طرح ایسے وہی ماننے والے چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو، ان سب کو چاہیے کہ غور کریں کہ تم دراصل ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر جو ایمان تم لوگ لا رہے ہو آلریڈی، اس کا بھی تم انکار کر رہے ہو، کیونکہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے، اور وہ فرشتے آتے ہیں اور وہی پہنچا دیتے ہیں اتنا تیزی کے ساتھ، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھی جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ لے جاتے ہیں اور لاتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ پوری کائنات کو بنانے والا، یہ کاسمالوجی، یہ کائنات کا سسٹم، یہ فضا کا سسٹم، یہ سب تو بنانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو یہاں پر شک اپنی عقل پر کریے، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت پر۔ میری عقل میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس چیز کو نہ مانوں۔ مثال کے طور پر کمپیوٹر کی بہت ساری چیزیں ہیں، ایک عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کمپیوٹر انجینئر کو دیکھیں کتنا تیزی کے ساتھ کمپیوٹر کو بنا دیتا ہے، کمپیوٹر کے سافٹ ویئر، اس کے اسی طرح سافٹ ویئرس کو اور بہت سارے چیزوں کو بڑی آسانی کے ساتھ بنا دیتا ہے، لیکن عام آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا۔ تو اس کو سمجھ میں نہیں آنے سے کیا وہ کمپیوٹر کی حقیقت کا انکار کرتا نہیں نا؟ تو بالکل اسی طریقے سے ایک آدمی ہاتھ بڑھاتا ہے، لیکن جو چیز اس کے ہاتھ سے دور ہو جاتی ہے، پھل تک ہاتھ نہیں جاتا، تو کیا وہ اپنے اس پھل کا انکار کر دیتا؟ نہیں، وہ کہتا ہے کہ میرا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ رہا ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے ہاتھ کی اپنی ایک حد ہے، اسی طرح آنکھ سے ایک آدمی کو آگے ایک بلڈنگ اگر آ جائے تو اس کے پیچھے کیا ہے نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر کوئی چیز نہیں، آپ کہتے میری آنکھ کی حد ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی چھلانگ مارتا ہے تو جہاں بہت دور تک نہیں مار سکتا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر کائنات ختم ہو گئی، وہ کہتا ہے میری چھلانگ میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں آگے تک جا سکوں۔ تو اپنے قدم کے حدود کو مانتا ہے، اپنے ہاتھ کے حدود کو مانتا ہے، اپنے آنکھ کے حدود کو مانتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنے عقل کے بھی حدود کو مان لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ شک اپنی عقل پر کرے، وہ اپنے کمزوری کا اعتراف کرے، نہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ انکار کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر وہ بے عقلی کام کر رہا ہے، کیونکہ دنیا میں کائنات جس نے بنائی، تو یہ پوری کائنات کو جب اس نے مان لیا، کائنات کو چلا رہا رب العالمین ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ معراج کا یہ واقعہ پیش آ جائے؟ تو جن لوگوں نے بھی انکار کیا، یا تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اپنے وہ سمجھ میں نہیں آنے سے انکار کر دینا یہ کوئی لاجک نہیں ہوئی، یا کبھی وہ کیا کرتے ہیں روایتوں کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا آیتوں کے معنوں کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ تفسیر طبری میں پڑھتے ہیں، آپ تفسیر ابن کثیر میں پڑھتے ہیں تو آتھینٹک سندوں کے ساتھ، اس سے پہلے میں نے قسم میں بتا دیا کہ قرآن مجید کی آیتوں کو صحابہ کرام نے جو سمجھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، اس کا مطلب آیتوں کا بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب انہوں نے ایک نیا طریقہ لایا آج کل انٹرنیٹ پر، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مالک بن صعصعہ جو راوی ہے، ایک صحابی ہے، جنہوں نے یہ واقعہ درج کیا، بیان کیا ہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر انس رضی اللہ تعالیٰ نے واقعہ نقل کیا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوتے ہوتے پھر یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صفحے صفحے نقل کر دیا، تقریباً 22 کتب حدیث کا حوالہ اس سے پہلے میں نے اپنے قسم میں دیا ہے، تو ان محدثین نے صفحے صفحے نقل کر دیے۔ تب لوگوں نے سوچا چھوڑا کہ مالک بن صعصعہ کوئی معروف صحابی نہیں ہے، ان کا ذکر دوسرے واقعات میں ملتا نہیں، صرف اس واقعے میں ہی ملتا ہے یا بہت کم ملتا ہے۔ تو ہم کیا کہنا چاہیں گے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بھی بعض، آپ غور کرتے ہیں علماء، بعض علماء کرام احکامات بیان کرنے میں ان کو اتنا ملکہ ہوتا ہے لیکن قصہ بیان نہیں کر پاتے، اور کچھ ایسے ہیں کہ قصہ اچھا بیان کرتے ہیں لیکن احکامات ان کو بیان کرنا نہیں آتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے الگ الگ صلاحیت دی ہے، تو اس طرح بعض صحابہ اکرام تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلات، تو یہ انصاری صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج میں کیا ہوا پوچھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہیں، اور یہ صحابی اس کو پورے طریقے سے اتنا اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں کہ انس رضی اللہ تعالیٰ ان سے سیکھ لیتے ہیں، یہاں تک کہ قتادہ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ،
یعنی تابعی ہیں، قتادہ رحمۃ اللہ علیہ تک یہ بات پہنچ جاتی ہے، پھر اس کا ہوتے یہ بات کتب حدیث میں آتے ہیں، اور بھی بہت سارے، جیسا کہ میں نے کہا 26 صحابہ کرام نے ان واقعات کو بیان کیا، لیکن تفصیل سے زیادہ مالک بن صعصعہ نے بیان کیا ہے۔ تو بعض منکرین حدیث اور اپنے آپ کو اہل القرآن کہہ رہے، جبکہ وہ اہل القرآن بھی نہیں ہو سکتے، انہوں نے قرآن میں کی آیتوں کو برابر نہیں سمجھا، تو ان کو اہل القرآن بھی نہیں کہہ سکتے۔ اگر وہ صحیح اہل القرآن ہوتے تو حدیث کو بھی مانتے تھے۔ تو بہرحال انہوں نے حدیث کو جو انہوں نے انکار کرنے کا بہانہ بنایا، تو مالک بن صعصعہ کے بارے میں جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو صحابی شمار کیا، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، محدثین نے سب نے ان کو صحابی شمار کیا ہے، تو اس میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتا رہا تھا کن حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ پیش ہے، اور یہ واقعے کو نہیں ماننے کے لیے بعض لوگوں نے جو الگ الگ قسم کے بہانے تلاش کیے ہیں، میں اس پر بھی رد کر رہا تھا۔ کسی نے عقل میں نہیں سمانے کا بہانہ لیا، کسی نے جو ہے راویوں پر اٹیک کرنا یا صحابی پر یا اسی طرح کتب حدیث پر، تو یہ سب چیزیں باطل افکار ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو بدایت المعراج کی جب ہم پہلے مرحلے کی بات کرتے ہیں تو اس کو اعجب الرحلۃ فی التاریخ، یعنی کہ سب سے عجیب و غریب واقعہ اور ایک معجزاتی واقعہ، معجزے کا مطلب ہی کہتے ہیں کہ عادت جو ہوتی ہے اس کے برخلاف کوئی کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت اور مرضی سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کرنے کے، لوگوں کے کو سمجھانے کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طاقت کے طور پر عطا فرماتے ہیں، جس کو آپ کہتے ہیں کہ عادت کے برخلاف کوئی کام ہو جانا۔ جیسے پانی کا کام ہے بہنا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ٹھہر جاتا ہے اور فرعون کے لیے نہیں ٹھہرتا ہے، تو یہ معجزہ ہے۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کو جلاتا نہیں ہے، تو یہ ہے معجزہ، یعنی عادت کے برخلاف۔ مچھلی اکثر کھا لیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، لیکن یونس علیہ السلام کو مچھلی کھاتی نہیں ہے، چھوڑ دیتی ہے، تو یہ ایک معجزہ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسراء اور معراج معجزے کے طور پر عطا فرمایا ہے، اور نزول ملائکہ سے معراج کے واقعے کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اور اسی طریقے سے صدیق اکبر کے ایمان کو ہمیشہ فالو کرتے رہنا چاہیے اور اپنی معمولی عقل کی اصلاح کرتے رہنا چاہیے، تب جا کر یہ واقعہ سمجھ میں آئے گا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ تو خواب میں واقعہ پیش آیا، تو بات ایسی نہیں، اگر خواب میں ہو تو کوئی بڑی بات نہیں تھی کفار قریش کے لیے۔ کفار قریش جو انکار کیوں کیے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم اور روح کے ساتھ آپ کو لے جائے گا، تبھی تو ان کے لیے وہ بات جو ہے شک والی بن گئی، وہ بات مذاق اڑانے کے مترادف ہو گئی، ان کے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تاریخ میں ایک بہت بڑا انقلاب، کیونکہ آدمی خواب میں تو بہت سارے جگہوں پر جا کر آتا ہے، تو کوئی بڑی بات نہیں رہتی۔ تو بہرحال ایک مرتبہ آپ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 1، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17، بنی اسرائیل کا اور ایک نام کیا ہے؟ سورہ الاسراء، یعنی رات میں سفر کرنے کو الاسراء کہا جاتا ہے۔ اور سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 6 سے 12، سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر 1 اور سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کے آیت نمبر 60 ایک مرتبہ ضرور آپ پڑھ لیجئے۔ تو یہ پہلا مرحلہ تھا جو میرے گفتگو کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ اور ایک بیک گراؤنڈ رکھنے کی میں نے کوشش کی۔ تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اور ایک قسم بیان کروں گا جس کا میں نے نام رکھا ہے دوسرا مرحلہ۔ تو انشاءاللہ پھر میں مزید معلومات لے کر آپ کو کے سامنے حاضر ہوں گا، معراج، اسراء اور معراج کا دوسرا مرحلہ لے کر انشاءاللہ نیکسٹ قسم میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے۔ ارشد بشیر مدنی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، رجب، شعبان اور رمضان المبارک میں ثابت شدہ اور غیر ثابت شدہ معلومات کی سیریز میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے کہ اسراء اور معراج کے 7 مرحلے۔ تو پہلا مرحلہ میں نے گزشتہ قسط میں بیان کرنے کی میں نے سعادت حاصل کی تھی۔ آئیے آج ہم دوسرے مرحلے پر گفتگو کرتے ہیں کہ وہ تاریخ، وہ مہینہ اور وہ دن کون سا ہے
کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کروائی گئی۔ تو آپ کئی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر ہم کو تاریخ معلوم ہو جائے، اگر تاریخ معلوم نہیں ہوگی تو پھر ہم شب معراج کیسے منائیں؟ تو سب سے پہلے تو ہے کہ شب معراج کا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں اسلام میں، اور اس کی سادہ سیدھا اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے اقوال ملتے ہیں، کہ 11 اقوال ملتے ہیں ہمیں، 11 کے قریب قول ملتے ہیں، تو پتہ چلا کہ اتنا شدید اختلاف کب ہوگا؟ اسی وقت پر ہوگا نا جبکہ کوئی ایسا کوئی سیلیبریشن نہیں تھا۔ اگر کوئی چیز واضح ہوتی تو ظاہر بات ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کسی سے پوچھیں گے کہ لیلۃ القدر کب ہے، تو سب یہ کہیں گے لیلۃ القدر رمضان المبارک میں، اور آخری دہے میں، اور اسی طریقے سے آخری دہے میں 21، 23 اور 25، 27 اور 29، تو یہ 5 میں سے کوئی ایک ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ کو واضح ہے کہ یہ رمضان مبارک میں، رمضان کے آخری دہے میں ہے، کیونکہ سمجھانا اور بولنا آسان ہے کیونکہ لوگ اس کو پریکٹس بھی کر رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں، لیکن شب معراج کا معاملہ ایسا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 11 قول ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری نے تو بتا دیا کہ سال کے پورے 12 مہینے بھی گنوا دیے، اور اسی طریقے سے علماء کرام نے یہاں تک کہ سال میں بھی اختلاف ہے، کون سے سال میں یہ واقعہ پیش ہے اس میں بھی اختلاف ہے، اور کون سے مہینے میں یہ واقعہ پیش ہے وہ بھی اختلاف ہے، اور کون سی تاریخ میں، یعنی 27 رجب اس طریقے سے آپ حتمی طور پر فیصلہ نہیں کر سکتے کہ 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا تو لہذا شب معراج منائیں گے۔ تو منانے کا تصور ہی کب آئے گا جب تک کہ آپ کے پاس یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ آخر وہ کون سی تاریخ میں پیش آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر صحابہ کرام اس دن اگر کوئی عید یا جشن مناتے تو ظاہر بات ہے وہ چیز سب کو یاد رہ جاتی تھی۔ تاریخ کا متعین نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے میں کوئی ایسا جشن منانا یا ایسے کوئی عید منانے کا تصور نہیں تھا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں 11 اقوال میں اگر آپ غور کریں گے، نہ دن کی تعین ملتی ہے نہ مہینے کی تعین ملتی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ ہجرت سے 6 ماہ قبل یہ واقعہ پیش آیا، دوسرا قول یہ ہے کہ ہجرت سے 9 مہینے پہلے واقعہ پیش آیا، تیسرا قول یہ ہے کہ محرم میں پیش آیا، چوتھا قول ہے کہ ربیع الاول میں، پانچواں قول ہے کہ وہ بھی ربیع الاول یا ربیع الثانی کہہ دیتے ہیں، چھٹواں یہ ہے کہ رجب میں ہے، ساتواں یہ ہے کہ رمضان مبارک میں، آٹھواں یہ ہے کہ شوال میں، نواں یہ ہے کہ یہ ذوالقعدہ میں ہے۔ اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں، امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں ہے۔ تو اسی طریقے سے ابن عساکر نے اپنی کتاب میں کہا کہ اوائل البعثہ، یعنی کہ بعثت کے اوائل میں واقعہ پیش آیا ہوگا۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعثت کے 10 سال کے بعد۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بروایت سنن للبیہقی میں ہے کہ ہجرت مدینہ سے 1 سال پہلے ربیع الاول میں واقعہ پیش آیا۔ اسماعیل السدی بروایت مستدرک الحاکم کے ہجرت سے پہلے 6 ماہ پہلے ذی القعدہ میں پیش آیا۔ حافظ مقدسی کی اپنی سیرت کی کتاب ہے، اس کے اندر ربیع الاول لکھتے ہیں، اور ایک روایت میں کہتے ہیں کہ 27 رجب، جس کی سند ضعیف ہے، آتھینٹک نہیں ہے۔ تو اب مورخین میں سے آخری میں یہ بات آئی کہ طائف سے لوٹنے کے فوراً بعد ہوا، یہ ایک ہمیں معلومات ملتی ہے، اور یہ نبوت ملنے کے 10ویں سال میں تھا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 10 سال کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 50 سال کی تھی، یہ معلومات ملتی ہیں۔ ذوالقعدہ یا ذوالحجہ میں پازیبل ہے، کیونکہ اس کو طائف کے حالات سے جوڑتے ہوئے بعض مورخین نے اس کو پیش کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ شدید اختلاف ہے، جس کی وجہ سے ہم یہ آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا مرحلہ اگر آپ سمجھ جائیں اسراء اور معراج کا، تو آپ کو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی کہ شب معراج کی ایسی کوئی عید یا ایسا کوئی جشن کی ہمیں دلیل نہیں ملتی۔ ہاں، خلاصے کے طور پر میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ نبوت کے 10ویں سال میں واقعہ پیش آیا طائف کے بعد، اور اسی طرح وفات خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور
ابو طالب کی وفات کے بعد یہ واقعہ پیش آیا، اور ہجرت سے پہلے مکہ کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اتنے معلومات آپ نوٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ آئیے تیسرا مرحلہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ تیسرے مرحلے میں یہ گفتگو اہل علم میں کتابوں میں یہ پائی جاتی ہے کہ کیا ایک مرتبہ واقعہ پیش آیا، 2 مرتبہ؟ تو اس بارے میں سارے علماء نے، اہل علم نے اتفاق کر لیا کہ ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ البتہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج جیسے بہت سارے مناظر خواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً دکھاتے رہے، تو وہ بات الگ ہے، لیکن جو جسمانی جسم اور روح کے ساتھ جو معراج کا واقعہ ہے، جو نبوت کے 10ویں سال پیش آیا، آسمان کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے جایا گیا، اس بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ یہ جسم اور روح کے ساتھ ہوا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف خواب میں یہ واقعہ پیش آیا، تو ان کو چاہیے کہ وہ شدید غلطی پر ہے، یہ باطل خیال ہے، اپنے ذہن سے نکال دے، کیونکہ خواب میں ایک آدمی، عام انسان بھی مکہ چلا جاتا ہے رات کا رات، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں سمجھی جائے گی، یہ کوئی بڑا معجزہ نہیں ہوا ہے، تو عام انسانوں کو بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی عجیب بات کیا ہو گئی؟ تو اس لیے ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ معراج اور اسراء اور معراج کا جو واقعہ ہے وہ جسمانی، جسم اور روح کے ساتھ ہوا۔ یہ ماننا بہت ضروری ہے۔ اس کی سمپل دلیل اس سے پہلے بھی میں نے بتائی ہے، پھر میں آپ کو دہراتا ہوں۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یہ عبدن کے لفظ سے بھی استدلال کیا کہ عبد کہتے ہی ہیں جسم اور روح کے مجموعے کو۔ تو لہذا جو آدمی جسمانی معراج کا، اسراء اور معراج کا جسم اور روح کے ساتھ جسمانی اس معراج کا انکار کرتا ہے، دراصل سورہ بنی اسرائیل سورہ 17 کی آیت نمبر 1، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 60، سورہ نجم سورہ نمبر 53 کی آیت نمبر 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12 کا وہ انکار کر رہا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث تفصیلی طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المعراج کا باقاعدہ اپنے بابی باندھ دیا ہے، اور حدیث نمبر 3674، 3674 میں۔ تو تیسرے مرحلے میں آپ کو یہ معلومات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے اس قصے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے۔ چوتھا مرحلہ، اب آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کی شروعات میں ایک واقعہ پیش آیا کہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے بتاتے ہیں کہ میرے گھر کی چھت پھٹی اور مجھے لے جایا گیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس وقت پھر میں نے دیکھا کہ میں حتیم میں ہوں، اور پھر وہاں پر جو گھر کی چھت پھٹنے کا جو واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 342 میں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں لے جایا گیا؟ پھر حتیم میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3674 میں۔ تو محدثین نے تطبیق دی کہ آپ کو کہاں سے لے جایا گیا؟ گھر سے لے جایا گیا یا حتیم سے؟ تو کہتے ہیں پہلے گھر سے لے جایا گیا چھت کے راستے سے، پھر اس کے بعد آپ کو حتیم لے جائے گا، پھر حتیم سے آپ کو لے جائے گا۔ تو لہذا درمیان میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، تطبیق اس طریقے سے دی محدثین نے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرا دل نکالا، استخرج قلبی، میرے دل کو نکالا، اور فرشتہ جو آیا تھا، ثم اتیت بطست من ذہب، پھر ایک بڑا تشت لایا گیا جو سونے کا تھا، اور مملوءتن ایمانن، جو بھرا ہوا تھا ایمان کے ساتھ، سونے کا تھا، فغسل قلبی، پھر میرے دل کو دھویا، ثم حشی ثم اعید، پھر اس کے اندر ایمان کو بھر دیا گیا، ثم اعید، پھر واپس دل کو اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ تو یہ ہم کو عربی میں عبارتیں پڑھنے سے یقین پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح سے عبارتیں آئی ہیں اور اس طریقے سے ہم کو بلیو کرنا چاہیے۔ تو چوتھے مرحلے میں میں نے آپ کے سامنے شق صدر کا واقعہ پیش کیا، اور کہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کی شروعات ہوئی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد پانچواں مرحلہ، اب پانچویں مرحلے میں میں آپ کو بیان کروں گا
کہ منتقل ہونے کی کیفیت کیا تھی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف جو لے جایا گیا، تو یہ سفر کے تفصیلات ہمیں کیا ملتی ہے 5ویں مرحلے میں۔ اب 5ویں مرحلے میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ رات میں ہوا، الاسراء لیلا، اس کی دلیل یہ ہے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر، سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 1 میں سبحان الذی اسرا، اسرا کا مطلب ہوتا ہے الاسراء لیلا، سفر لیلا، رات میں سفر کو کہا جائے، اس کا مطلب یہ دن میں نہیں ہوا۔ اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ میں نے عتمہ نماز پڑھ لی تھی، یعنی کہ خوب رات ہو چکی تھی، اس وقت پر عتمہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب نکلا کہ مغرب یا عشاء کے بعد، عتمہ کا اگر صحیح معنی متعین کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ عشاء کے بعد ہوا ہوگا، یعنی جبکہ رات اچھے طریقے سے مضبوط ہو چکی تھی، یہ طے ہے۔ اس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک شروع ہوتا ہے، اور جو سواری استعمال کی گئی اس دوران اس کو براق، براق کے میں نے تفصیلات بتا دیے تھے کہ براق کو براق کیوں کہا گیا، تو اس کی سرعت کے وجہ سے، اور اسی طریقے سے برق کا ایک معنی ہوتا ہے سفیدی، یعنی اس کی جو چمک ہے، یا اسی طرح برقا کا مطلب ہوتا ہے 2 رنگ والا، بکرے کے میں جو 2 رنگ ہوتے ہیں، وائٹ اور کالا کالا رنگ کا، تو اس کو بھی برقع کہا تھا، تو میں نے تفصیلات اس سے پہلے بتا دی۔ تو مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس کی طرف جو سواری استعمال کی گئی اس کا نام ہے براق، بیت المقدس سے آسمان کی طرف جو سواری استعمال کی گئی اس کا نام ہے معراج۔ تو گویا کہ 2 الگ الگ سواری ہے۔ تو پہلی سواری کا ہمیں تفصیلی ذکر ملتا ہے ان روایتوں میں۔ اگر آپ پڑھتے ہیں صحیح مسلم کی روایتیں، اگر آپ پڑھیں گے حدیث نمبر 162، یا مسند احمد بن حنبل صحیح مسلم کتاب الایمان 162 حدیث نمبر میں، مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 12527 میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو براق کے ہمیں تفصیلات ملتے ہیں کہ دابۃ ابیض، کہ یہ جانور، یہ عام دنیا میں آپ جو دیکھتے ہیں اس جانوروں سے ہٹ کر یہ قسم کا جانور تھا، گویا کہ خاص قسم کا جانور ہے۔ دابۃ ابیض، یہ ایک وائٹ قسم کا جانور تھا، طویل فوق الحماری ودون البغل، یہ گدھے سے تھوڑا بڑا اور خچر سے تھوڑا کم، ودون البغل، وَيَضَعُ حَافِرَهُ عِنْدَ مُنْتَهَى طَرَفِهِ، اور جہاں حد نگاہ، آپ کی نگاہ کی جو آخری حد ہوتی ہے وہاں پر یہ اپنا پیر رکھتا تھا۔ فَرَكِبْتُهُ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اس پر سوار ہو گیا، حَتَّى أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ، یہاں تک کہ میں بیت المقدس آ گیا سواری کر کے۔ تو صحیح مسلم اور مسند احمد بن حنبل میں تفصیلات ہمیں ملتی ہیں۔ اور جس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو رہے تھے، اس وقت پر کی کیفیت کے بارے میں بھی ہمیں روایتیں ملتی ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جیسا کہ ترمذی میں، سنن ترمذی میں کتاب تفسیر القرآن حدیث نمبر 3131 میں، 3131 میں، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترمذی میں اس کو آتھینٹک کہا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہمیں تفصیلات ملتی ہے کہ سواری کرتے وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دشواری پیش آئی، فاستصعبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکل پیش آئی۔ فقال جبریل، تو جبریل علیہ السلام نے مخاطب ہوتے براق کو خطاب کرتے ہوئے کہا، ابی محمد تفعل هذا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا کرو گے؟ فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس معزز ہستیاں جو بھی تجھ پر سوار کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین کوئی ذات، کوئی ہستی ابھی تک سفر نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی ہستی تجھ پر ابھی تک سوار نہیں کی، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکرم الخلق، یعنی کہ سارے مخلوقات میں سب سے اکرم ہونے کا شرف ملتا ہے۔ تو ایسے اکرم ذات ہستی سوار ہے، تو کیا یہ ایسا تو کرے گا؟ کیا اے براق، کیا تو ایسے مشکلات پیش کرے گا؟ پھر اس کے بعد ہے فرفض عرقن، تو پھر وہ تھم گیا اور آسان ہو گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو
سوار ہونا۔ اس میں علماء کرام نے ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ براق جو سواری ہے اس سے پہلے اور بھی انبیاء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سفر کے لیے عطا کی تھی۔ اسی طریقے سے راستے میں کیا واقعہ پیش آیا، ایک تفصیلات بھی کیا ملتے ہیں، تو ہاں ہمیں اس کے بارے میں بھی تفصیلات کچھ ملتے ہیں۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کی طرف آپ جا رہے تھے اس سفر میں، یعنی اس زمینی سفر میں، تو دو سفر ہے، ایک زمینی سفر ہے، ایک آسمان کی طرف، تو اس زمینی سفر کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں دیکھا کہ وہ نماز کی حالت میں تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2375۔ تو جو سندیں میں نے جمع کی پوری آتھینٹک سندیں ہیں، تو آپ بڑے اطمینان کے ساتھ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اس کو آپ سمجھا بھی سکتے ہیں اور اپنے گفتگو کے دوران اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اب آئیے اسی مرحلے میں، یہ جو پانچواں مرحلہ، اس واقعے کو سمجھنے کے لیے میں نے مرحلوں میں بانٹ دیا تھا، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا اور پانچواں۔ تو پانچواں مرحلہ ابھی جاری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف جو گئے، تو اس میں بیت المقدس کی طرف اب پہنچنا، اس بارے میں ہمیں کیا تفصیلات ملتی ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انتہیت الی بیت المقدس، تو میں بیت المقدس کی طرف پہنچ گیا میں۔ تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو باندھ دیا، اور جیسے آپ نے کہا فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلَقَةِ، ایک وہاں پر حلقہ، ایک کڑی تھی، اس کو سے میں نے باندھ دیا تاکہ واپسی میں کام آئے، جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ واپسی میں پھر واپس جانا ہے تو تب کام آئے۔ اس کا مطلب اکلا کہ پہلے اونٹنی کو باندھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے اونٹنی کو باندھو اعقلها وتوکل علی اللہ۔ تو توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اسباب کو چھوڑ دے، بلکہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسباب کو اپنائے، اونٹنی کو باندھے، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں پر اپنی سواری کو باندھ دیتے ہیں، براق کی سواری کو باندھ دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے فخرق جبریل ثقبا، آپ نے ایسا پھاڑا، فی الصخرہ، ایک چٹان کو آپ نے اس طریقے سے باصبعہ، اپنے انگلی سے آپ نے پھاڑا اور اس میں ایک سوراخ کیا، وربط بها البراق، اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ دونوں بھی ممکن ہے، تطبیق یہ ایسا دی جا سکتی ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے مل کر باندھا۔ کسی روایت میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے باندھنے کی طرف نسبت کی گئی اور کسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے باندھنے کی طرف نسبت کی گئی، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں، ہمارے لیے کوئی اختلافی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو یہ تفصیلات اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ترمذی حدیث نمبر 3132، 3132 میں، اور صحیح مسلم حدیث نمبر 162 میں ہے۔ صحیح سنن ترمذی، یعنی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا، صحیح سنن ترمذی میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 267 میں، اور اسی طرح تعلیقات الحسان میں بھی شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آتھینٹک کہا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174 174 میں۔ یہاں پر ہم کو اور بھی ہمیں تفصیلات ملتی ہیں، یعنی آسمان کی طرف سفر ہونے سے پہلے ہمیں اور ایک تفصیلات ملتی ہیں۔ بیت المقدس جب پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے براق کو آپ نے باندھ دیا، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو باندھ دیا۔ تب یہاں پر کیا واقعہ پیش آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تک پہنچ جاتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ اسری بہ بإیلیا بقدحین من خمر ولبن، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء کی رات میں، اسراء اور معراج کی رات میں، جب ایلیا نے فلسطین کا یہ پرانا لقب ہے، پہلے فلسطین ایلیا کے نام سے جانا تھا، بیت المقدس جہاں پر موجود ہے، بقدحین، 2 پیالے لائے گئے، من خمر و لبن، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ تھا۔ فنظر الیہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی طرف دیکھے، فاخذ اللبن، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ لے لیا۔ قال جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا الحمد للہ الذی ہداک للفطرہ،
کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی کی. لو اخذت الخمر غوت امتک، اگر آپ شراب کا پیالہ لے لیتے تو امت آپ کی بھٹک جاتی. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے. تو یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 4432 میں، صحیح مسلم حدیث نمبر 168 میں. تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ایک گفتگو چھڑتی ہے کہ انبیاء کی امامت کا جو واقعہ ہے وہ یہاں سے آسمان کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، یعنی معراج، آسمان کی طرف جو معراج آپ کو نصیب ہوئی، تو آسمان کی طرف جانے سے پہلے امامت کا واقعہ ہے یا آسمان سے نزول کے بعد واپس آنے کے بعد پھر بیت المقدس آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت پر انبیاء کی امامت کا واقعہ پیش آیا. تو اس بارے میں نے ایک مستقل قسط اس سے پہلے پیش کی کہ علماء کرام کے 3 قول ہیں. ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دونوں کے بھی امکان ہیں. دوسرے قول کے مطابق یہ ہے کہ بالجزم وہ کہتے ہیں کہ یہ آسمان کی طرف عروج سے پہلے امامت کا واقعہ پیش آ گیا. اور تیسرے قول میں ہے کہ بالجزم وہ کہتے ہیں کہ نہیں، نزول کے بعد ہی واقعہ پیش آیا. ویسے قریبی دور میں جو کتابیں لکھی گئی تو اکثر کتابوں میں میں نے یہی دیکھا کہ اہل علم یہ رائے اظہار کر رہے ہیں کہ واپس آنے کے بعد ہی یہ واقعہ پیش آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں جب جہنم کے داروغے کو بتایا گیا، واپسی میں بیت المقدس کی طرف پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا سفر کر کے، جب بیت المقدس سے لوٹتے تو وہاں پر آپ نے سوال نبیوں کے بارے میں نہیں کیا، بلکہ وہاں پر آپ نے سوال مالک جو خازن النار یعنی جہنم کا جو داروغہ ہے مالک، وہ بتایا اس کو، جب بتایا گیا، وہ فرشتے کو جب بتایا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، لیکن نبیوں کے بارے میں نہیں پوچھا. لیکن آسمان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے پوچھ رہے تھے یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. اس کا مطلب یہ نکلا، اس سے دلیل لینے کی کوشش کی ہے کہ اگر پہلے امامت ہو جاتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں یہ سوال کرنے کی نوبت نہیں آتی ہے. سوال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امامت کا واقعہ پہلے پیش نہیں آیا ہوگا. لیکن دوسرے لوگ یہ کہتے ہو سکتا ہے تفصیلی تعارف نہیں دیا گیا ہوگا، اس طریقے سے بھی جوابات دے سکتے ہیں. لیکن ایک رائے جو زیادہ الفاظ اور زیادہ محفوظ الفاظ پر غور کر کے اس رائے کی طرف زیادہ آج کل کی کتابوں میں نے اہل علم کو اس کو ترجیح دیتے ہوئے کہا. لیکن بہرحال گنجائش ہر ایک کو اپنے اپنے قول کے طور پر اپنے اپنے توجیحات کو رکھنے کی بہرحال گنجائش ہمیں ملتی ہے. تو یہ چند معلومات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. تو جو روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے. بعد میں واپس لوٹنے کے وقت پر میں اس کے تفصیلات اور بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کا جو معجزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، تو یہ قسط میں نے تفصیل سے آپ کو بتایا 5ویں مرحلے کے بارے میں. تو انشاءاللہ نیکسٹ قسط میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. ذرا یہ اور تفصیل سے جاننے والی قسط ہے، وہ ہے 6واں مرحلہ، یعنی بیت المقدس سے آسمان کی طرف معراج کی سعادت جو نصیب ہوئی، اس بارے میں تفصیلات لے کر میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں. 6واں مرحلے کے نام سے، اسراء اور معراج کے 6ویں مرحلے کے نام سے، عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام اور سامعات، رجب، شعبان اور رمضان مبارک میں ثابت شدہ اور غیر ثابت شدہ معلومات کی سیریز میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے. ہماری گفتگو چل رہی تھی اسراء اور معراج کے 7 مرحلے میں کہ الحمدللہ ابھی تک میں نے آپ کے سامنے 5 مرحلے بیان کر دیے ہیں. آج ہم 6ویں مرحلے میں کے بارے میں گفتگو کریں گے. 6واں مرحلہ ہے بیت المقدس سے آسمان کی طرف جانے کا سفر اور اس بارے میں تفصیلات. تو آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ
مسجد حرام یعنی مکے سے فلسطین یعنی بیت المقدس تک جو سفر ہوا، اس وقت پر جو سواری جو وسیلہ اختیار کیا گیا وہ وسیلہ تھا براق۔ لیکن بیت المقدس سے آسمان کی طرف جو سفر ہوا اس میں براق استعمال نہیں کیا، وہاں پر وسیلہ جو استعمال کیا گیا وہ ایک سیڑھی، مرقات اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک مرقات تھی جو اس کو ایک اسٹیپ جس طرح سے ہوتی ہے بالکل اس طریقے سے، لیکن اس کو تصور کرنا مشکل ہے۔ اس کے تفصیلات اور بھی ملتے ہیں، لیکن ان تفصیلات کے بارے میں محدثین نے روایتوں پر جو تفصیلی طور پر ہمیں گفتگو ملتی ہے تو ہمارے سامنے اتنی بات آتی ہے، جیسا کہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 208 میں، اور امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل النبوہ نامی کتاب میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 390 اور 391 میں جو الفاظ آئے ہیں ثم اتیت بالمعراج، اس کو آتھینٹک کا ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کرتے کہا کہ ایک معراج لائے گئے، گویا کہ ایک وسیلہ لایا گیا، اور معراج کا مطلب ہے عروج کرنے کا آلہ، یعنی اوپر کی طرف لے جانے کا آلہ۔ مفعال، مفتاح کہتے ہیں کھولنے کا آلہ یعنی چابی، اس میں آلہ اس کو کہتے ہیں مفتاح، مفعال کے وزن پر کوئی لفظ آتا ہے تو اس کے اندر وہ آلہ کا معنی پیدا ہوتا ہے، یعنی وہ سورس، وہ انسٹرومنٹ، وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے کوئی کام ہوتا ہے۔ تو مفتاح مانے چابی، تو اسی طرح معراج مانے اوپر کی طرف لے جانے کی ایک سیڑھی، ایک سلم۔ اس کے تفصیلات کو میں چھوڑتا ہوں اور بس اتنا تفصیلی طور پہ آتھینٹک روایتوں میں ثم اتیت بالمعراج ضرور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، باقی تفصیلات کو میں ابھی ترک کر دیتا ہوں۔ اتنی تفصیلات یہ ہے کہ وہ براق نہیں تھا بلکہ ایک معراج ایک الگ سا وسیلہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹھہرتے ہیں اور اس معراج پر، اور اس معراج کو آسمان کی طرف لے جایا گیا، تو اس کو اسی کے اندر دو معنی ہو گئے، معراج کے ذریعے سے لے جایا گیا اور معراج آپ کو کروائی گئی، دو معنی اس کے اندر آ گئے۔ اور عروج کا مطلب ہوتا ہے بلندی کی طرف جانا، جیسے تعرج الملائکۃ والروح، قرآن مجید میں بھی یہ ہے کہ فرشتے اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف جاتے ہیں، تو آسمان کی طرف جانے کو عربی زبان میں عروج کہا تھا، اسی سے معراج کا ورڈ ہے۔ تو اس کے تفصیلات بھی ہمیں روایتوں میں ملتے ہیں، تو آئیے میں آپ کے سامنے ان روایتوں کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ فانطلق بی جبرائیل، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے گئے، حتی اتی السماء الدنیا، یہاں تک کہ آپ دنیاوی آسمان یعنی پہلا آسمان، فاستفتح، کھولنے کو طلب کیا، یعنی آپ نے مانگ کی کہ دروازہ کھولا جائے۔ اس کا مطلب علماء کرام نے کہا کہ آسمان کو دروازے ہیں اور آسمان ایک مضبوط چھت کی طرح، جیسا قرآن سقفا محفوظہ کہا گیا، تو یہ ماننا چاہیے کہ ایک مضبوط ایک چیز ہے، وہ مضبوط کیا ہے، اس کی شکل کیا ہے نہیں معلوم، اس کو دروازے ہیں کھولے جانے کی ایک شکل ہے، وہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ فقیل من ھذا، پھر کہا یہ کون ہے، تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر فقیل من معک، یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، تو قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کا فرشتہ کہتا ہے قد ارسل الیک، کیا وہ بھیجے جا چکے، کیا نبی بنائے جا چکے ہیں؟ اس کا مطلب نکلا کہ فرشتوں کو بھی غیب نہیں معلوم ہے۔ تو جو لوگ غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، عالم الغیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، حقیقی غیب جاننے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نبی کو جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں اتنا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بتاتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت پڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک بتا نہیں پائے۔ اس کا مطلب نکلا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بتاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے۔ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، تو اس سے پتہ چلا کہ عالم الغیب حقیقی معنی میں جو غیب حقیقی جاننے والے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد جب جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں نبی بنائے جا چکے ہیں، بھیجے جا چکے ہیں، قیل مرحبا مرحبا بھی، تو فرشتہ کہے گا مرحبا، اس کا مطلب ہے مرحبا بھی، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خوشی سے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں فنعم المجیء جاء، کتنا اچھا ہے آنے والا، آنے والا کتنا اچھا ہے آنے والا۔ فَإِذَا فِيهَا آدم، تو پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام نظر آئے۔ مرحباً بالابن الصالح، اور آدم علیہ السلام فوراً کہتے ہیں نیک بیٹے مرحبا مرحبا۔
ثم صعد بی الی السماء الثانیہ، پھر اس کے بعد دوسرے آسمان کی طرف مجھے لے جایا گیا. فلما خلصت فاذا یحییٰ وعیسیٰ وہما ابن الخالہ، تو میں جب وہاں پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دوسرے آسمان پہ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو ظاہر بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ آسمان میں اٹھا لیا، تو بہت قریبی آسمان میں رکھا گیا، دوسرے ہی آسمان میں، تاکہ اترنا آسان ہو. قیامت کے قریب وہ نشانی بن کر آئیں گے. اور تیسرا، وہاں پر بھی ان کو مرحبا مرحبا کہہ کر استقبال کیا گیا. تیسرے آسمان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام مجھے نظر آئے، اور اعطی شطر الحسن، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حسن کا ایک بڑا حصہ عطا کیا. تو اس سے بعد محدثین نے استدلال کیا کہ اس کا مطلب نکلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوبصورت انسان ہیں، اور یوسف علیہ السلام کو شطر دیا گیا، کامل نہیں دیا گیا. کامل تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کچھ خود اسی لفظ سے نکالنے کی کوشش کی بات کہتے ہیں کہ نہیں، یوسف علیہ السلام کو زیادہ خوبصورتی دی گئی تھی، واللہ عالم. پھر چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، اور پھر پانچویں پر جب پہنچتے ہیں تو ہارون علیہ السلام، چھٹویں پر جب پہنچتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں پر جب پہنچتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی جو گفتگو ہوئی، اس بارے میں بھی ہمیں چند روایتیں ملتی ہیں کہ ترمذی میں ہے یہ واقعہ، اور سلسلہ صحیحہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 105 میں، جلد نمبر 1 اور 105 میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اتھینٹک کہا. اور تعلیقات الحسان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 205 میں بھی اس کو اتھینٹک کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو کہہ دو کہ جنت ایک میدان کی طرح ہے، یہاں پر آنے سے پہلے بہترین باغات اور درخت اگانے کے لیے انہوں نے وصیت کی، انہوں نے ایک نصیحت کی کہ اپنی امت سے کہہ دو کہ وہ آنے سے پہلے جنت میں بہترین باغات اگائیں. کس طریقے سے اگائیں؟ تو کہا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت میں درخت اگانے کے، غراس الجنہ، جنت میں درخت اگانے کے لیے یہ پڑھنا چاہیے. اور اسی طرح سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو ہمیں یہ روایتوں میں یہ گفتگو بھی ملتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ثم رفعت الی سدرۃ المنتہا، پھر مجھے میرے سامنے سدرۃ المنتہا پیش کی گئی. سدرۃ المنتہا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ ایک بیر کے درخت کے مانند سدرہ، ایک بیر کے درخت کے مانند ایک بڑا درخت تھا جو دیکھنے میں خوشنما ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں جگہ جگہ سدرہ سدرہ. تو آپ جانتے ہیں کہ جب میت کو نہلایا جاتا تو اس وقت پر سدر، تو اس کی خاص فضیلت آئی ہے اس کے پتوں میں. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ الگ قسم کا ہوگا، واللہ عالم. تو کہتے ہیں کہ منتہا نے جبرائیل علیہ السلام کی انتہا، ان کا جو فرشتوں کا جو علم ہے وہ یہیں تک ہی ہے، تو اس وجہ سے اس کو منتہا کہا گیا. فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ حَجَرٍ، یعنی بڑے بڑے جو مٹکے ہوتے ہیں، حجر ایک مقام ہے، کسی نے کہا بحرین میں ہے، کسی نے کہا کہ وہ یمن میں ہے، کسی نے کہا کہ مدینے سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر. بہرحال تو حجر ایک ایریا کا نام ہے. تو حجر کے بڑے بڑے پانی کے جو مٹکے ہوتے ہیں، تو وہ مٹکوں کی طرح جو اس کے پھل تھے اور اس کے جو پتے تھے، وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَ، ہاتھی کے جو کان ہوتے اتنے بڑے 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 گویا کے پتے تھے. تو آپ نے اس کی خوشنمائی اور اس کی زیب و زینت، اس درخت کی خوبصورتی کو آپ نے پیش کرنے کی کوشش کی، امت کو بتانے کی کوشش کی. بلکہ اور ایک جگہ پر صحیح مسلم حدیث نمبر 173 میں یہ بھی بتایا گیا، فراش من ذہب، کہ سونے کے وہاں پر چھوٹے چھوٹے چھوٹے، جس کو آپ کہتے ہیں تتلیاں یا پرندے، وہاں پر اڑ رہے تھے. اور کہا ہذہ سدرۃ المنتہا، یہ ہے سدرۃ المنتہا، کہہ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کروایا گیا. تو ہم کو
छठवें मरहले में मेराज के वाक़े में 7 आसमानों का सफ़र करते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सिदरतुल मुंतहा पहुँचे, तो इसी तरह और भी क्या वाक़यात पेश आए। तो एक रिवायत में हमको ये भी मिलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मुझे तकदीर लिखे जाने के जो कलम होते हैं उन उसकी आवाज़ें, उसके हरकतें, उन अक़लाम की हरकतों की आवाज़ें मुझे सुनाई दे। जैसा कि रिवायत में सही बुखारी हदीस नंबर 342, सही मुस्लिम हदीस नंबर 163, वफ़ी रिवायतिन हत्ता ज़हरतु लिमुस्तवा, में इस लेवल तक गया अस्मउ फ़ीही सरीफ़ल अक़लाम, जहाँ पर मुझे तकदीर लिखे जाने के कलम की हरकतें सुनाई दे रही थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भी हमें बता रहे हैं कि मेराज के रात में क्या क्या वाक़यात पेश आए। तो आपने ये भी कहा व इज़ा अरबअतु अनहार, के मुझे 4 नहरें दिखाई दी, नहरानी बातिनान, 2 नहरें बातिन यानी छुपी हुई 2 नहरें, व नहरानी ज़ाहिरान, और 2 नहरें ज़ाहिर थी। जो बातिन नहरें थी फ़नहरानी फिल जन्ना, तो ये तो जन्नत की नहरें हैं। और जो ज़ाहिर में जो 2 नहरें नज़र आ रही थी, एक नील थी और दूसरी फ़ुरात थी। तो अब इसी तरह जैहान और सैहान जो चाइना के बॉर्डर पर पाई जाती हैं बाद अहले इल्म के मुताबिक, और नील और बताया गया। और फ़ी रिवायतिन, एक रिवायत में है कि यदखुलुहु कुल्ला यौमिन सबऊना अल्फन, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि एक दिन में 70,000 सबऊना अल्फ मलकिन, 70,000 फरिश्ते उसमें दाखिल है। तो इज़ा खरजू मिन्हु लम यऊदू फीही आखिर मा अलैहिम, यानी कि मतलब ये है कि फिर उनको वापस फिर नहीं लौटाया जाता, फिर वो नहीं लौटते, यानी उनको फिर दोबारा बारी नहीं मिलती, मौका नहीं मिलता। तो आप अंदाज़ा लगाएं कितने फरिश्ते हैं, कितने फरिश्ते हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिन अगर एक दिन में 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं तो बैतुल मामूर, और बाद रिवायतों में कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर को पीठ लगाए हुए, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम वही है जिनको आप बानी काबा कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको बैतुल मामूर दिखाया, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसको टेक लगाए हुए थे, जैसा कि और रिवायतों से पता चलता है। फिर आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कह रहे हैं कि सुम्मा उतीतु बिइनाइन मिन खमरिन व इनाइन फी लबनिन व इनाइन मिन असलिन फ़अख़ज़तुल लबना। वहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 प्याले पेश किए गए। एक प्याले में शराब थी, एक प्याले में दूध, और एक प्याले में शहद। फ़अख़ज़तुल लबना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि मैंने दूध ले लिया। इसका मतलब दूध का इंसान से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। बचपन में तो बच्चे की ग़िज़ा ही दूध पर होती है, और इंसानों को चाहिए कि दूध का एहतमाम करते रहें। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया, और बाब भी बांधा इमाम नववी रहमतुल्लाह सही मुस्लिम में कि दूध पीने का बयान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी किताबुल अशरिबा में इसका जिक्र किया है। सुम्मा फ़ुरिज़त अलैया अस्सलावात खमसीन सलातन, फिर उसके बाद मुझ पर नमाजें फ़र्ज की गई 50 नमाजें, कुल्ला यौम। फ़रजअतु, फिर मैं लौट गया। फ़मररतु अला मूसा, तो वापसी में मूसा अलैहिस्सलाम से गुज़र हुआ। फ़क़ाल बिमा उमिरता, किस चीज़ के लिए अल्लाह ताला ने आपको बुलाया था, क्या हुक्म मिला। क़ाल उमिरतु बिखमसीन सलातन कुल्ला यौम, मुझे हर दिन 50 नमाजें पढ़ने का हुक्म मिला है। क़ाल इन्ना उम्मतक ला तस्तति खमसीन सलातन कुल्ला यौम, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत हर दिन 5 नमाजें पढ़े इसकी ताकत नहीं रखती। वल्लाहि क़द जर्रबतु अन्नास क़ब्लक, मैं आपसे पहले लोगों को तजर्बा कर, इसका मतलब तजर्बे की बड़ी अहमियत है। मैं लोगों से मेरा साबिक़ा पड़ चुका है, मैंने तजर्बा कर लिया है, ये लोग ताकत नहीं रखते। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटते हैं। तो बाद रिवायतों में है कि 5-5 नमाजें कम होती गई, और बाद रिवायतों में कि 10-10। बहरहाल आखिरी में
جب 5 نمازیں باقی رہ چکی تھی، سألت ربی حتی استحییت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ بار بار واپس جاتا رہا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھتا رہا یہاں تک کہ میں مجھے شرم آ گئی۔ اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر جا رہے تھے پھر واپس، اور معراج اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ نہیں، اللہ کی ذات ہر جگہ نہیں ہے، اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ ہے۔ تو یہ بھی جو لوگ معراج کے واقعے کو مانتے ہیں پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ ہے، تعجب ہوتا ہے۔ بات ایسی نہیں ہے، یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اوپر جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کائنات میں اوپر، ساتوں آسمانوں سے بھی اوپر، عرش کے اوپر ہے۔ تو جب 5 نمازیں باقی رہ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں، سألت ربی حتی استحییت ولکنی ارضی و اسلم، اب میں اس پہ راضی ہو جاتا ہوں اور یہی چیز میں امت تک پہنچا دوں گا۔ اور فلما جاوزتو، اور جب میں آگے گزرا تو نادا منادن، تو پکارنے والے نے پکارا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، امضیت فریضتی وخففت عن عبادی، یعنی جو فرض ہے، جو 50 کا جو اعلان ہوا تھا تو ثواب تو اتنا ہی ملے گا، البتہ بندوں پر تخفیف کر دی گئی تھی، جو فرض ہے ویسے ہی باقی رہے گا، وہی ثواب ملے گا، لیکن بندوں پر تخفیف کر دی گئی، یعنی کہ 5 نمازیں ہی اب ان کے اوپر فرض ہے۔ تو آپ یہ تفصیلی واقعہ صحیح بخاری حدیث نمبر 3674 3674 میں مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتاب فضائل الصحابہ میں آپ تفصیلی طور پر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب سوال یہاں پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ معراج کے رات میں جنت کا منظر کیا بتایا گیا، جہنم کا منظر کے بارے میں کچھ تفصیلات، اور اسی طرح کیا تحفے ملے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں پہلی بات تحفوں کے بارے میں، عطایا اسراء والمعراج، اسراء اور معراج کے عطایا کیا تھے، کیا تحفے ملے۔ تو پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حسنات اور سیئات کا ایک حساب و کتاب ملا، اور 5 نمازوں کا ایک حساب و کتاب ملا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر اللہ تعالیٰ سے بار بار کہہ رہے تھے، تو اس وقت پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، یا محمد انہن 5 صلوات، یہ دیکھنے میں 5 نمازیں ہیں، کل یوم و لیلہ، ہر رات اور دن میں آپ کو صرف 5 نمازیں ہی اب فرض ہے، لیکن بکل صلاۃ 10، لیکن ہر نماز پر 10 نیکیاں ملیں گی، ہر نماز پر 10 نیکیاں ملیں، اس طریقے سے فذالک 50، تو اس طریقے سے 50 کے برابر تم کو ثواب ملے۔ پڑھیں گے امت 5 نماز، لیکن ملے گا ان کو 50 نمازوں کا ثواب، اللہ اکبر۔ اور ومن ہم بحسنت، اس کے اندر اور ایک بھی ہمیں تحفہ مل گیا ساتھ میں، یہی نہیں بلکہ امتیوں کے لیے خصوصیت ہے، من ہم بحسنت فلم یعملھا، اگر کوئی نیکی کا ارادہ کر لے، صرف ارادہ کر لے، فلم یعملھا، اور اس نے عمل نہیں کیا، کتبت لہ حسنۃ، تو اس کو ایک نیکی کا ثواب مل جائے گا، فإن عملھا، اگر وہ عمل کر لے گا، کتبت لہ عشرہ، تو اس کے لیے 10 نیکیاں مل جائیں گے، اس نے عمل کر لیا۔ لیکن سیئہ برائی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر رحم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر رحم کھایا اور کہا ومن ہم بسیئۃ، لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کر لے، لم تکتب شیئا، تو کو نہیں لکھا جائے گا، اس کے لیے برائی نہیں لکھا جائے، فإن عملھا، اگر وہ عمل کرے گا تو کتبت سیئۃ واحدہ، اگر وہ عمل کر لے گا برائی پر تو ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ لیکن نیکیوں میں کیا ہے، اگر وہ عمل کر لے گا تو 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور اس نے عمل نہیں کیا، صرف ارادہ بھی کر لیا تو ایک نیکی تو پکی ہے۔ تو اس میں ہم کو 2 تحفے ملے، ایک تو یہ ہے کہ ایک نیکی عمل کرنے پر 10 کے برابر ہو جائے گی، صرف نیت کرنے پر ایک نیکی تو پکی ہے، اور پھر 5 نمازوں کا ثواب 10 نیکیوں کے اس قاعدے کے حساب سے 50 نمازوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 162۔ دوسرا تحفہ ہمیں ملتا ہے خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ اس پر بھی علماء کرام نے گفتگو کی
کہ یہ آخری آیتیں اس سے پہلے میں نے قسم بتا دی تھی کہ آسمان میں بھی نازل ہوئی اور زمین پر بھی نازل ہوئی، 2 مرتبہ نازل ہوئی، یا ایک مرتبہ اعلان ہوا، دوسری مرتبہ تفصیل سے نازل ہوئی. تو اس بارے میں مختلف میں نے روایتیں آپ کے سامنے بیان کر دی. لیکن یہاں پر ایک سوال یہ اہل علم نے اٹھایا کہ آخر اس کے اندر کیا خوبی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے اندر بھی تحفے ہے، وہ یہ ہے تین تحفے اس کے اندر ہے، جیسا کہ روایتوں میں اس سے پہلے میں نے تفصیل سے بتا دیا کہ اس کے اندر تفصیلی طور پر جب بندہ کہتا ہے کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، تو پھر کہا کہ قبول، پھر اس کا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا، پھر یہاں پر بھی قبول، پھر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، تو قبول. تو گویا کہ یہ خود ایک تحفہ ہے کہ بندہ اگر بھول کر یا چوک میں کوئی کر لے تو پھر معاف ہو جا رہے سب چیزیں. اسی طریقے سے ہم کو ہماری طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہ ڈالنا، اور اس سے پہلے کہ گزرے ہوئے قوموں کے جیسے مشقتیں نہ ڈالنا. تو یہ سب چیزیں جو قبول ہوئی ہے خود بھی ایک تحفہ ہے. اور ساتھ میں اس کے اندر ایک نقطہ ہے جس پر اہل علم نے بتایا، وہ یہ ہے کہ یہ خواتین سورہ بقرہ میں دراصل صحابہ کرام کی ایک ایسی صفت بیان کی جائے جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوئے. اگر ہم بھی وہ اپنا لیں گے تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. یعنی تحفے کے ساتھ ساتھ ہم کو یہاں پر ایک کامیابی کا نسخہ بھی بتایا جا رہا، وہ یہ ہے سمعنا و اطعنا، سننا اور اطاعت کر دینا. لیکن آج ہم سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے. اس لیے ہدایت ارشاد اور ہدایت توفیق، ہدایت استدامت اور ہدایت مرتے دم تک، چار طریقے سے ہدایت مانگنا چاہیے. ارشاد یعنی صحیح معلومات ملنا، توفیق عمل کی توفیق بھی ملنا، استدامت یعنی بھٹکنا نہیں، پھر معلومات ہونے کے بعد، ہدایت ملنے کے بعد، اور مرتے دم تک، یعنی 4 قسم کی ہدایتیں مانگنے کی ہم کو تاکید کی گئی، اور سمعنا و اطعنا پر کاربند رہنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے. خواتین سورۃ البقرہ میں یہ پیغام ہے. تیسرا تحفہ ہمیں یہ ہے غفران، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مغفرت ہو جائے گی، میں آپ کی امت کی اور انسانوں کو اور مخلوق کی مغفرت کروں گا جو شرک نہ کرے اور مقحمات میں نہ پڑ جائے. یعنی شرک اور مقحمات کا مطلب ہوتا ہے کبیرہ گناہ. اس سے پہلے کہ قسم میں نے تفصیل سے بتا دیا کہ جو بڑے کبیرہ اگر کوئی شخص مر گیا اور توبہ نہیں کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک اور یہ کفر اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف نہیں کریں گے. لیکن اگر اللہ چاہے تو کبیرہ گناہ بھی معاف کر سکتے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو پھر کبیرہ گناہ پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے. لیکن ایک آدمی اگر مرنے سے پہلے توبہ کرے، یعنی غرغر موت، غرغر کی جو آوازیں آتی مرنے سے پہلے، غرغر موت، اور سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے اگر کوئی توبہ کر دیتا ہے، اس سے پہلے اس سے شرک ہوا ہے تو شرک بھی معاف ہو جائے گا. جیسا بہت سارے صحابہ کرام نے کلمہ پڑھا، اس سے پہلے ان سے شرک ہوا تھا، کفر بھی ہوا تھا، بت پرستی بھی ہوئی تھی، لیکن مرنے سے پہلے اگر کوئی توبہ کرے تو کفر اور شرک اور سارے گناہ، کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس تفصیلات کو سامنے رکھتے ہوئے اس حدیث کو سمجھنا چاہیے. اب آئیے آپ کو اور ایک نقطہ ہے کہ جنت کے بارے میں ہمیں کیا تفصیلات بتائی گئی ہیں. تو جنت کے بارے میں لیلۃ المعراج میں صحیح بخاری کی روایت پڑھنے حدیث نمبر 3164، صحیح مسلم حدیث نمبر 163 میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا منظر کھینچتے ہوئے کہا کہ حبائل اللؤلؤ، کہ موتیوں کی رسیاں تھیں، جیسے رسیوں کی طرح تھی وہاں پر، اور وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكِ، یا تو موتیوں سے جڑی ہوئی دیواریں تھیں یا رسیاں تھیں، اور وہاں کی مٹی مشک عنبر کی طرح تھی. تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نقشہ سامنے رکھنے کی کوشش کی، لیکن اپنے بتانے کے لیے آپ نے محنت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو رہنمائی کی. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے تعلیمات میں آپ یہ کہتے رہے کہ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے نہیں سنا، ولا خطر ببال بشر، کسی انسان کے دل میں، خیال میں وہ خیال کھٹکا تک نہ ہوگا. جنت ایسی ہے، اس کو تصور کرنا مشکل ہے. چند چیزیں بتائی گئی ہیں سمجھنے کے لیے، لیکن مکمل اس کا وصف اور اس کے تفصیلات کو کوئی ادراک نہیں کر سکتا.
اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا، ان سب سے یہ تفصیلات ملتی ہے کہ جنت پیدا کی جا چکی ہے، جہنم بھی پیدا کی جا چکی ہے۔ وہ عدت سے بھی استدلال کیا ہے، اور یہ واقعات سے کہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے معراج کے سفر میں نہر کوثر بتائے گئے۔ نہر کوثر یہ وہی ہے، کہا کہ یہ کیا ہے، تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا اعطیناک الکوثر، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کوثر دینے کا وعدہ کیا، یہ وہی کوثر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خوشخبری دیتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نہر کوثر کا بھی آپ کو دیدار کروایا۔ اور شیخ صالح فوزان سے پوچھا گیا کہ بعض روایتوں میں حوض کوثر آتا ہے، بعض روایتوں میں نہر کوثر آتا ہے، تو آپ نے کہا کہ نہر جا کر کسی حوض میں گرتی ہے تو ایک حصہ نہر ہے، ایک حصہ حوض ہے، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں۔ اس طریقے سے بڑی آسانی کے ساتھ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ ایک باغ، ایک جنت مجھے بتائی گئی، پوچھا گیا کہ کس کی ہے، تو کہا یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو میں فوراً رک گیا کیونکہ وہاں پر ایک حور تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت مجھے یاد آ گئی، تو پھر میں رک گیا اور وہاں سے میں ہٹ گیا۔ تو صحیح بخاری کے اندر یہ بھی ہمیں تفصیلات ملتی ہیں۔ ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑاون کی اور آپ کے چلنے کی ٹپ ٹپ اور چپ چپ کی آوازیں، خش خشا کی آوازیں آنے لگی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تحت الوضو، وضو کے بعد وضو کرنے کے 2 رکعت نماز پڑھنے کی جو فضیلت بتائی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی عظیم فضیلت تھی جو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اپنائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ منظر بتایا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، سے بلال رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا اور آپ کے مناقب کا بھی اندازہ لگتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیم کو بھی وہاں پر دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ تمہارے لیے وہاں پر بھی جنت تیار کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ یہ سلیم ہے کہہ کر تعارف کروایا گیا۔ جہاں تک جہنم کے مناظر کا ہمیں ذکر ملتا ہے تو اس میں سے 2 باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سلسلہ صحیح حدیث نمبر 532 کے حوالے کے مطابق، جو سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 4878 میں ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو آتھینٹک کہا کہ مررت بقوم لہم اظفار، میں گزرا ایک قوم کے پاس سے کہ ان کے ناخن لمبے لمبے تھے، من نحاس، نحاس کے ایک دھات، ایک پیتل کی طرح ایک دھات ویسے ناخن تھے پیتل کے، یخمشون اور یخمشون وجوہہم وصدورہم، جو اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو جو نوچ رہے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، اے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون لوگ ہیں؟ قال ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، گوشت کھاتے تھے لوگوں کا۔ وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کی عزتیں اچھالتے تھے۔ تو غیبت، چغل خوری اور سلینڈرنگ، ادھر کی ادھر لگانا، ٹو کرنا، لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ان سب کو اس کے اندر چوکنا ہو جانا چاہیے اور یہ سبق لینا چاہیے کہ اس گندہ عادت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور ایک بھی ہمیں واقعہ ملتا ہے، التعلیقات الحسان جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 183 میں شیخ البانی رحمۃ اللہ نے اس کو آتھینٹک کہا کہ رأیت لیلہ اسری بی، جس رات مجھے لے جایا گیا اس وقت پر میں دیکھا رجالن، کچھ لوگوں کو دیکھا میں کہ تقرض شفاہہم، جو اپنے ہونٹوں کو بمقارض، خینچوں سے کاٹ رہے تھے، من نارن، جو آگ کے خینچیاں تھے۔ فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، یہ کون ہے جبرائیل؟ فقال الخطباء من امتی، یہ آپ کے امت کے وہ خطباء ہیں، یأمرون الناس بالبر، جو نیکی کا حکم دیتے تھے لوگوں کو، وینسون انفسہم، لیکن اپنے آپ کو بھول جاتے تھے، وہم یتلون الکتاب فلا یعقلون، وہ تو کتاب پڑھ رہے، کیا وہ لوگ عقل نہیں رکھتے؟ تو اس سے ہم کو چوکنا ہونا چاہیے کہ دین کو سمجھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے، لوگوں تک پہنچانا اور خود بھی عمل کرنا ہے۔ اور اسی طرح السلسلہ صحیح حدیث نمبر 2289 یعنی 2289 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ البانی رحمۃ اللہ اس کو آتھینٹک کہا
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں نے جبرائیل صلاۃ والسلام کو ان کی ایک مکمل حالت، میں نے 600 جو پر تھے ایک مکمل حالت میں دیکھا، اور ایک جگہ پر میں نے دیکھا الکلحلس البالی، کہ جیسے ایک پتنگا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے کمزور ہو کر گرا پڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے جبرائیل صلاۃ والسلام ایک گرے ہوئے کمزور پتنگے کے مانند گرے ہوئے بھی میں نے دیکھا۔ یعنی اس قدر خوف بھی ہے جبرائیل صلاۃ والسلام اور فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح اسی سفر کے اندر صحیح سنن الترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 401 اور 402 میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس امت کو کہا گیا کہ حجامہ کی تاکید ہمیں ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں نیکسٹ مرحلہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، 7واں مرحلہ۔ 6واں مرحلہ ذرا تفصیلی طور پر میں نے آپ کو بتا دیا، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ 5واں اور 6واں مرحلہ ذرا تفصیلی رہے گا۔ آئیے میں آپ کو 7واں مرحلہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آسمان کا سفر کر کے بیت المقدس کی طرف لوٹے، پھر بیت المقدس سے مکے کی طرف آئے، تو اس بارے میں چند معلومات ہمیں کیا ملتی ہے، پھر میں اگلے قسم میں لے کر حاضر ہوں گا انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے ارشد بشیر مدنی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور سامعات، رجب، شعبان اور رمضان المبارک میں ثابت شدہ اور غیر ثابت شدہ معلومات کی سیریز میں آپ سبھی کا اسلامی طریقے سے استقبال ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی اسراء اور معراج کے 7 مرحلے، تو ابھی تک الحمدللہ 6 مرحلے میں نے تفصیل سے بیان کی، یہاں تک کہ عربی کے الفاظ تک بھی میں نے بیان کیے تاکہ آپ کو یقینی طور پر سمجھنے میں اور سمجھانے میں آسانی رہے۔ حوالے بھی میں نے دیے، اور کس نے آتھینٹک کہا پورے میں نے حوالے بھی دے کر بتائے، اور میں نے مرحلوں میں بانٹا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب آئیے 7ویں مرحلہ۔ جو 7واں مرحلہ وہ ہے آسمان کی طرف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پھر بیت المقدس جب لوٹے، تو اس وقت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں تفصیلات ملتی ہیں کہ امامت سارے انبیاء کرام کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ تو جن کے پاس یہ روایتیں اس طریقے سے اس فہم میں ثابت ہے، وہ یہ ان کی روایتوں کے مطابق یہ ہے کہ یہ آسمان سے لوٹنے کے بعد امامت انبیاء کا واقعہ پیش ہے۔ بعض روایتوں سے جو پتہ چلتا ہے تو وہ محدثین دوسرا جو گروہ ہے جو اس بات کا قائل ہے کہ امامت انبیاء کا واقعہ پیش آیا آسمان میں لے جائے جانے سے پہلے، تو وہ وہاں پر بیان کرتے ہیں، لیکن قریب میں جو کتابیں اہل علم کی آئی ہیں اس سے پتہ چلتا ہے، اور روایتوں سے پتہ چلتا ہے، اور کچھ اشاروں سے، کہ یہ بعد میں ہی واقعہ پیش آیا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہلے ہی امامت کا یہ واقعہ پیش آتا تو تعارف ہو جاتا، تو آسمان میں جو سوالات ہوئے کہ یہ کون ہے یہ کون ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بعد کا ہی واقعہ ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس سے پہلے میں نے تینوں قول کس نے کہا اور ترجیح کی وجہ کیا ہے، تفصیلات میں نے آپ کو بیان کر دی، لیکن اس بارے میں اگر کوئی دوسری بھی رائے رکھتا ہے تو یقیناً گنجائش ہے، اس میں صرف اندازہ اور فہم کی کوشش ہے، حتمی طور پر کوئی فیصلہ کرنا مشکل ہے، لیکن مختلف جو روایتیں موجود ہیں اس میں کچھ ترجیحی پہلو بیان کرنے کے بعد اہل علم نے کوشش کی ہے، تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو امامت انبیاء کا واقعہ پیش آیا، اس سے پتہ چلا کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کا دور ہے، اب آپ کی نبوت ہے، اب قیامت تک آپ ہی کی نبوت چلے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں گے قیامت کے قریب نشانی بنا کر، تو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کر آئیں گے۔ آپ اپنی شریعت پر نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی آپ کو چلنا پڑے گا۔ تو صحیح مسلم حدیث نمبر 172 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر مالک صاحب النار کو دیکھا، تو پوچھا کہ یہ کون ہے، تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جہنم کا داروغہ فرشتہ ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانتے، اس سے بھی دلیل لی کہ جو نہیں پہچانتے تھے آپ نے سوال کر دیا، لیکن انبیاء کے بارے میں آپ نے سوال نہیں کیا، کیونکہ آپ وہ آلریڈی آسمان میں اس کی پہچان ہو چکی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس کے بعد پھر واپس مکہ آتے ہیں، اور مکہ آنے کے بعد آپ
کفار قریش کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے واقعہ پیش آیا، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی رات میں اسراء بھی کروا دی اور ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے معراج بھی کروا دی۔ تو اب کفار قریش استہزاء کرنے لگے، ٹھٹا اڑانے لگے، اور وہ تفصیلی طور پر جو منظر پیش آیا شداد بن اوس کی روایت کے مطابق، جو دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 356 میں ہے، تفصیلی طور پہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو اتنا مذاق اڑایا کہ یہاں تک کہ بعض لوگ دوڑے دوڑے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ مستدرک الحاکم کی روایت کے مطابق حدیث نمبر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ میں حدیث نمبر 306 میں آتھینٹک کہا، اور مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 4407 میں بروایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب وہ لوگ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارا صاحب، تمہارا ساتھی کیا دعویٰ کر رہا ہے، ایک ہی رات میں وہ بیت المقدس بھی چلا گیا اور بیت المقدس سے آسمان کا سفر بھی ہوا، 7 آسمانوں کا، پھر واپس بھی آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَإِن كَانَ قَالَ ذَلِكَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا ہے، لَقَدْ صَدَقَ، تو انہوں نے سچ کہا، نعم صحیح کہا انہوں نے، لَأُصَدِّقُهُ فِي مَا أَبْعَدْ مِنْ ذَلِكَ، میں تو اس سے بھی دور کی چیزیں مانتا ہوں، أُصَدِّقُهُ بِخَبْرِ السَّمَاءِ فِي غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ، ایک ہی دن میں صبح میں اور شام میں وہی آتی رہتی ہے، وہی لانے کے لیے جو فرشتہ آسمان سے آتا اور جاتا ہے، یہ جو پورا سلسلہ ہے، میں تو ایک ہی دن میں 2 مرتبہ صبح میں شام میں جو وہی آنے کا سلسلہ میں جب وہ مانتا ہوں تو میرے لیے یہ ماننا کیا مشکل ہے؟ تو دیکھا آپ نے، ایمان بالملائکہ کو ماننے والے پھر وہ معراج کا انکار کریں، تو ایسے منکر حدیث اور ایسے عقل پرستوں کو چاہیے، اور بلکہ جو تورات اور انجیل کو ماننے والے اگر وہ لوگ بھی انکار کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ لوگ کا جو عقیدہ ہے پھر اس کے اندر ضرور کھوکھلاپن ہے، اس کو وہ سمجھ نہیں پائے۔ اور کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَلِذَلِكَ سُمِّيَ ابو بکر الصدیق، پھر اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اس واقعے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو صدیق کا لقب ملا ہے۔ تو الحمدللہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار قریش نے بہت سارے تعجیز کرنے کے سوالات بھی کیے، کہا کہ ایسا ہے تو پھر بتاؤ، کچھ تو نشانیاں بتاؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے، اس سے پہلے بھی میں نے ایک قصہ اس کے بارے میں مستقل بتا دی کہ وہ مرحلہ کیسا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے بارے میں کیسے وصف بیان کیا، اس بارے میں مستقل ایک قسط میں نے بیان کی، پھر بھی میں آپ کو چند یہاں پر بھی حوالے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3673 میں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں حتیم میں تھا، کفار قریش مجھ پر سوالات کی بوچھار کر رہے تھے، تو جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اٹھا لائے، فجل اللہ لیا بیت المقدس، اور ایک روایت میں کہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اٹھا کر لائے اور میں دیکھ رہا تھا حتیم میں ٹھہر کر، فتفقت اخبرهم، میں ایک ایک چیز دیکھ کر بتا رہا تھا کہ اس کا باب الداخلہ، اس کا دروازہ، اس کے دیواریں، اس کے کھڑکیاں، تفصیلات میں نے سامنے رکھ دی، چونکہ کفار قریش آپ جانتے ہیں رحلت الشتاء والصیف سورہ قریش پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ یمن اور سیریا کی طرف سفر کیا کرتے تھے، تو ان کو معلوم تھا، تو اس پہ ان کو باور کروایا گیا۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ ہمارا قافلہ گزرا ہے، اس بارے میں بھی کیا تم کچھ جانتے ہو؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر آپ بیہقی کی جو کتاب ہے دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 365 میں شداد بن اوس کی روایت کے مطابق کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا جو قافلہ آ رہا ہے، اس قافلے میں ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی، پھر بعد میں مل گئی، آئے تو پوچھ لینا، اور سامنے جو اونٹنی ہے یقدمہم جمل اورق، ایک بہت ہی خوبصورت وہ اونٹنی ہے جو سب سے آگے ہے، اور جس کا من ادم جو ایک گیہوں کے رنگ والی ہے، اور کفار قریش دوسرے دن ٹکٹکی باندھ اس کے بعد جب یہ قافلہ آیا تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو اونٹنی نمودار ہوئی وہ وہی اونٹنی تھی جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ تو اس طرح سے کفار قریش کو اتنا بتا دینے باوجود بھی پھر وہ لوگ ایمان نہیں لائے، لیکن اتمام حجت پوری ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ پورا ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان کی گواہی الحمدللہ پیدا ہوئی۔ اس طریقے سے ایک ہی واقعے سے باطل اور حق
چھٹ کر سامنے آ جاتا ہے اور برے اور اچھے لوگوں میں تمیز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس روایت کو، شداد بن اوس کی روایت کو بہت سارے کثیر محدثین نے نقل کیا، اس وجہ سے میں نے آپ کے اس کو مانا بھی ہے، اس وجہ سے میں نے آپ کے سامنے اس کو پیش کر دیا ہے۔ تو بہرحال مقاصد کیا ہے معراج اور اسراء کے؟ تکریم، دوسرا ہے تسلیہ تسلی، تیسرا ہے تعلیم الرسول و امت کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دینا، چوتھا ہے ترسیخ ایمان اور ایمان بالغیب پر راسخ کر دینا، پانچواں ہے کہ آزمائش کو مکمل کرنا، چھٹواں ہے قیادت کہ اب بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک کے لیے نبی بنائے گئے ہیں، تو لہذا ساری قوموں کو چاہیے کہ آپ کو نبی مان لیں، اور یہودیوں اور نصرانیوں اور کفار قریش کے لیے ایک کھلی رہنمائی اور ایک آخری وارننگ بھی تھی۔ ساتواں یہ ہے کہ ثبات قدمی اور استقامت، اور آٹھواں ہے کہ فلسطین کی قدر و منزلت بھی بتانا، ایلیا کی، فلسطین کی، بیت المقدس کی قدر و منزلت بتانا، اور بھی انشاءاللہ میں مزید باقی کے قسطوں میں بتاؤں گا کہ کیا کیا ہمیں سبق ملتے ہیں۔ تو بہت سارے سبق ہمیں اور بھی ملتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کے لیے الگ سے ایک قسط بیان کروں گا انشاءاللہ۔ تو سامعین کرام اور سامعات، 7 مرحلوں میں میں نے اسراء اور معراج کے واقعے کو آپ کے لیے اس لیے تقسیم کر کے بتایا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، لیکن یہاں پر میں تفصیل یہ بھی بتاتا جاؤں گا کہ اور بھی واقعات میں نے کیوں نہیں بتائے۔ تو دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ سمورہ بن جندب کی روایت جو صحیح بخاری کے اندر ہے، ہمیں یقیناً اس میں بھی تفصیلات ملتی ہے، لیکن وہ خواب میں پیش آئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کے جیسے اور بھی باتیں خواب میں بھی بتائے گئے، تو بعض نے خواب کو ملا دیا جو حقیقی جسمانی طور پر جسم اور روح کے ساتھ جو سفر ہوا اس کو لے آ کر خواب میں ملا کر مکس بیان کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کا یہ طریقہ ہے، بعض اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ الگ الگ بیان کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے بھی اس کو الگ سے سمورہ بن جندب کی روایت پہ جو ہمیں تفصیلات ملتے ہیں اس کا میں الگ سے قسط پہ بیان کروں گا تاکہ ہمارے پاس مکمل معلومات جمع ہو گئے۔ اور بھی بہت سارے ایسے بھی تفصیلات ملتے ہیں، جیسا اس کے لیے میں الگ قسط بیان کروں جو ضعیف اور من گھڑت ہے، یعنی چونکہ عوام الناس میں معراج اور اسراء کا واقعہ بہت زیادہ دلچسپ کا باعث ہوتا ہے، تو بہت سارے چیزیں گھڑ لی گئی ہیں، تو وہ ضعیف روایتوں کو الگ کر دیجئے۔ اسی طرح خواب میں جو بتا دیا گیا اگرچہ کہ وہ آتھینٹک ہے، وہ باتیں بھی الگ کر دیجئے۔ جسمانی طور پر جو واقعات پیش آئے میں نے جو آپ کو بیان کر دی، یہ الگ اور یہ الگ، اور ضعیف کو الگ کریں گے تو تب آپ کو واضح طور پر نقشہ سامنے آ جائے گا، اور کیا ماننا ہے اور کیا نہیں ماننا ہے آپ کے سامنے وضاحت ہو جائے گی۔ تو پھر دیجیے اجازت ارشد بشیر مدنی کو، اگلے ایپیسوڈ میں پھر میں نئے معلومات کے ساتھ ملوں گا انشاءاللہ، تب تک کے لیے آپ اجازت دیجیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.